वेरी कॉन्शियस कि जो भी बात करूं वो फैक्ट बेस्ड हो, एविडेंस्ड बेस्ड हो। जो रेजोल्यूशन में बेसिकली प्राइस के ऊपर क्वेश्चन किया गया है और ये सिग्नल किया गया है प्राइस सेटिंग के ऊपर क्वेश्चन। जी प्लीज सुन ले तंगी साहब, फिर इस तरह ही बात खराब हो जाएगी, उसका माहौल ठीक नहीं रहेगा। जी प्लीज। रेजोल्यूशन में प्राइस सेटिंग के ऊपर क्वेश्चन किया गया है और यूनिवर्सल एक्सेस टू वैक्सीनेशन पे बात की गई है और गवर्नमेंट पे कुछ एलिगेशंस लेवल की गई हैं। मैं वन बाय वन उसका जवाब देना चाहती हूँ, मगर जवाब देने से पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी कि कोविड-19 तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। फैसल साहब इस तरह ना करें प्लीज, तशरीफ रखें जी। जी तशरीफ रखें, इस तरह ना करें तंगी साहब। तशरीफ रखें, वो आपके सीनियर कुलीग हैं, ऐसी बात ना करें। तशरीफ रखें जी। जी सेनेटर सानिया प्लीज। जी मैं तशरीफ रखें प्लीज। जी मैं अर्ज ये कर रही थी कि कोविड-19 के बारे में काइंडली जरा आराम सुन ले जी, पूरे मुल्क की बात है, इतनी अहम बात हो रही है, प्लीज आराम से हौसले से कोविड-19 के बारे में सुन लीजिए। 2017 में जब WHO डायरेक्टर जनरल का इलेक्शन हो रहा था तो मैं 3 फाइनलिस्ट्स में थी। मैंने एक इलेक्शन पाकिस्तान के लिए जीता था। 200 दुनिया के ममालिक से 200 दुनिया के ममालिक से जब मैं बात करती थी तो मैं उनसे ये कहती थी कि 3 चीज़ें हैं जो दुनिया को तबाह कर सकती हैं, इस प्लैनेट को तबाह कर सकती हैं। नंबर 1, अगर कोई वर्ल्ड वॉर हो जाए। नंबर 2, अगर कोई ज़मीन से कोई सैयारा टकरा जाए तो सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी। और नंबर 3, कोई इमर्जिंग और री इमर्जिंग इन्फेक्शन आ जाए। आज हेयर वी आर। तो मैं कहना ये सिर्फ चाहती हूँ कि ये एक आलमी मुसीबत है, एक आलमी वबा नहीं, एक आलमी आफत है और पाकिस्तान के लिए ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है कि हमारी कारकर्दगी इसमें कैसी है। तो प्लीज़ इस चीज़ को सियासत से बालातर होके देखा जाए। अब मैं आपकी स्पेसिफिकली रेजोल्यूशन पे तो आती हूँ, मगर सबसे पहले लेट अस रीकैप कि कोविड-19 में हुकूमत पाकिस्तान की और पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसे रही है। पाकिस्तान ने कोविड-19 में वबा से, बीमारी से भी। प्लीज शेरी रहमान साहिबा, आप प्लीज दूसरों को भी बोलने देना जी। आप और रुबीना साहिबा इस तरह तो नहीं चलता नहीं। प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ रखें। शेरी रहमान साहिबा प्लीज आप लोग भी हौसला रखें। मुझे पता है काफी दिन बाद सेशन हो रहा है, लेकिन हौसला रखें प्लीज। मैं सबसे रिस्पेक्टफुली कहना चाहती हूँ कि दिस इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, दिस इज़ अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी। काइंडली मेरी गुजारिश सुन लीजिए। जब कोविड-19 की पहले वेव आई तो हुकूमत ने जानों की भी लोगों की जानों और सेहत का भी मामला सामने था और लोगों के रोज़गार का मामला भी सामने था, क्योंकि पाकिस्तान में 2 करोड़ 40 लाख ऐसे दिहाड़ीदार मज़दूर हैं जिनकी जो डेली वेजेस पे वो गुजारा करते हैं। पहली वेव से अच्छी तरह हम निपटे, दूसरी वेव से हम अच्छी तरह से निपटे इन टर्म्स ऑफ लाइफ सेव्ड, इन टर्म्स ऑफ डिज़ीज़ प्रेवलेंस। और आपने वो ट्रेंड लाइंस बाकी मुल्क ममालिक के साथ कंपैरिजन में देखी, वो सब ट्रेंड लाइंस लोगों ने देखी हैं। नंबर 1, इसके अलावा NCOC का मिसाली इदारा कायम हुआ जिसमें एक मिसाली फेडरल प्रोविंशियल रिलेशनशिप्स की बुनियाद रखी गई। आज तक वो इदारा काम कर रहा है। एक शफाफ, मुनज़्ज़म, गैर सियासी अंदाज में 1 करोड़ 50 लाख ख़ानदानों को तक 12,000 रुपए पहुँचाए गए। पाकिस्तान वॉज एट द ब्रिंक ऑफ सिविल अनरेस्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कितनी प्रिकेरियस सिचुएशन से गुजरे थे। पाकिस्तान वॉज एट द ब्रिंक ऑफ सिविल अनरेस्ट और सियासत से बालातर हो के वज़ीर आज़म और काबीना ने ये मंजूरी दी
کہ ہم یہ بالکل غیر سیاسی بنیادوں پہ ایک ڈیجیٹل نظام سے یہ پیسے دیں گے. اینڈ آئی وانٹ ٹو پلیس اٹ آن ریکارڈ چیئرمین صاحب کہ جو سب سے زیادہ اسسٹنس تھی احساس ایمرجنسی کیش کی وہ سندھ میں گئی ہے. دس از آن ریکارڈ, دس از اے میٹر آف ریکارڈ. اس کے علاوہ بزنسز کو جو فیسیلیٹیشن کی, اور اس کے بعد کابینہ کمیٹی بنی ویکسینیشن, کووڈ-19 ویکسینیشن کی. تو اب میں اس پہ آ جاتی ہوں. جہاں تک ویکسینیشن کی بات ہے کووڈ-19 کی, 4 طریقوں سے ویکسینیشن ہوتی ہے. آئی بیگ یور پارڈن, 4 سورسز سے ویکسین آ رہی ہے. نمبر 1, حکومت اس کو پرچیز کر سکتا ہے. نمبر 2, حکومت کو ویکسین ڈونیٹ ہو سکتی ہے. نمبر 3 جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو کھول کے ویکسین لی جا سکتی ہے. اور نمبر 4 کوویکس کے ذریعے ویکسین ہمیں اویلیبل ہوتی ہے. سب سے پہلے کوویکس پہ بات کر لیتے ہیں. کوویکس ایک انٹرنیشنل فریم ورک ہے جو عالمی ادارے صحت نے بنایا ہے گلوبل الائنس فار ویکسین انیشیٹو کے ساتھ مل کے. ہمارے منسٹری آف ہیلتھ نے بہت ہی ارلیئر آن اس میں اپلیکیشن ڈال لی تھی. 27 ملین ڈوزز ہمیں ایلوکیٹ ہوئی ہیں. ہماری ڈوزز جس ادارے سے آنی ہیں, انٹرنیشنل ادارے سے آنی ہیں, انہوں نے اپنی جو پروڈکشن ہے وہ انٹرنل کنزمپشن کے لیے ڈائیورٹ کی ہے. اس لیے جو فیبرری میں آنی تھی ڈوزز وہ اب مئی میں چلے گئے ہیں. تو یہ تو کوویکس کی بات ہو گئی. جہاں تک پرائیویٹ پرچیزنگ کا تعلق ہے, کابینہ کی جو کمیٹی ہے ویکسینیشن کی, اس کے پاس اختیار ہے. انہوں نے پپرا سے نیگوسیشنز کر لی ہیں, ان کے پاس بجٹ ہے, ان کے پاس اتھارٹی ہے. ساری دنیا میں نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اور کینسانو بایو کی ویکسین کی جو پہلی ٹرانش ہے وہ آ چکی ہے. نمبر 3 ڈونیشنز کی مد میں ہمارا جو فرینڈلی کنٹری ہے, جو ہمارا جو بیسٹ فرینڈ جو ہے چائنا, انہوں نے ہمیں 1.5 ملین ڈوزز کی کمٹمنٹ کی ہے, جس میں سے 2 ٹرانشز آ چکی ہیں. سو معذرت کے ساتھ 1400 ڈوزز نہیں ہے, 1.5 ملین کی بات ہو رہی ہے. اور چوتھی چیز پرائیویٹ سیکٹر, جو آپ کے ریزولوشن میں کویسچن سے متعلق ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے, اب اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اس وقت پرائس سیٹنگ کیسے ہو رہی ہے, میں یہ تھوڑا سا ڈائیگریس کر کے اس بات پہ آنا چاہتی ہوں کہ پرائس سیٹ کیسے ہوتی ہے دوائی کی. 2018 میں جو پالیسی آئی تھی ڈرگ پالیسی, اس میں پرائسنگ کا فارمولا طے تھا. ڈرگس کی پرائسز 3 قسم سے طے ہوتی ہیں, اور اس وقت ڈرگ پرائس میں ایک موریٹیریم ہے, مگر 3 طرح سے پرائس ڈٹرمنٹ ہو سکتی ہے. نمبر 1 کنزیومر CPI کے ساتھ اینولی پرائس ایڈجسٹ ہوتی ہے. نمبر 2 جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ ہارڈ شپ کے تحت اپنی پرائس انکریز کی اپلیکیشنز لاتی ہیں. اور نمبر 3 جو نیو کیمیکل اینٹیز ہوتی ہیں, یعنی کہ نئی دوائیاں جو ہوتی ہیں, ان کی پرائس سیٹنگ کا ایک طریقہ کار ہے. اب وہ جو طریقہ کار ہے وہ 2018 کی پالیسی میں لکھا ہوا ہے, اور اس میں لکھا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ریجنل ملکوں سے پرائس کی کمپیریزن کریں. جب آپ ریجنل ملکوں سے پرائس کمپیریزن کرتے ہیں تو اس کا ایک فارمولا دیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے تقریباً 3 سے 4 ماہ پہلے یہ سمری کابینہ کے پاس آئی تھی کہ جی جو ہمارے ریجنل ممالک ہیں وہاں پہ اس کی کوئی پرائس نہیں ہے. اینڈ دا کویسچن واز کہ کیا ہم اس پرائس کو ڈی ریگولیٹ کر دیں. اور اگر حکومت پاکستان اور کابینہ یہ فیصلہ کرتی کہ یہ پرائس ڈی ریگولیٹ کر دیں تو پرائیویٹ سیکٹر آج لاکھ روپے کی ویکسین بازاروں میں بیچ رہا ہوتا. کابینہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پرائس ڈی ریگولیٹ نہیں ہوگی, اور کابینہ نے منسٹری آف ہیلتھ کو انسٹرکشنز دی کہ آپ تمام ایمبیسیز کو کانٹیکٹ کریں کہ ہمیں ریفرنس انٹرنیشنل پرائس کہیں سے مل سکتی ہے یا نہیں. اس سے نیکسٹ کیبنٹ میں فائل آئی یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں کہیں پرائس نہیں مل رہی. اس کے بعد حکومت نے ایک SRO جاری کیا, کیونکہ حکومت از ویری کانشیس کہ پرائس گاؤجنگ نہ ہو. ایک SRO جاری کیا 370 نمبر 1 آف 2021. اس SRO کے تحت لینڈنگ پرائس
جو کمپنیز بتاتی تھیں اس کے تحت پرائس کا تعین ہونا تھا، اور کابینہ نے اس کی اب منظوری دے دی ہے۔ تو جو چائنیز ویکسین ہے، ایک چائنیز ویکسین اور جو رشین ویکسین جس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی پرائس اس بیسس پہ متعین ہوگی، مگر کچھ لوگوں نے سندھ ہائی کورٹ میں سٹے لے کے جو پرائس متعین کرائی ہے اس کے بارے میں جی پلیز میں آپ کو سن تو لیں، اس کے بعد آپ بات کر لیں جی پلیز۔ جی میں آپ کو ایگزیکٹلی انہی باتوں کا جواب دے رہی ہوں جو آپ نے ریز کی ہیں، and I think that you should have the patience to listen when facts and figures are presented. So میں بتا یہ رہی ہوں جی شہری صاحب پلیز۔ جی میڈم، سو میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں چیئرمین صاحب جی ختم کریں جی۔ کہ جو پرائسز سیٹل ہوئی ہیں وہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہوئی ہیں، وہ ڈرگ پرائسنگ پالیسی کے مطابق ہوئی ہیں، اور ہمارے پاس کوئی ایسا تشریف رکھیں پلیز، ہاؤس کا ماحول سینیٹر روبینہ خراب نہ کریں، تشریف رکھیں جی۔ جی ہمارے پاس ایسا کوئی، جب بھی پرائس ڈٹرمن ہوتی ہے وہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہوتی ہے، وہ ڈرگ پرائسنگ پالیسی کے مطابق ہوتی ہے، ایک پروسیس انوالو ہوتے ہیں، ڈی آر اے کی کمیٹیز ہوتی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کابینہ کے پاس منظوری کے لیے چیزیں لائی جاتی ہیں، اور قواعد و ضوابط کے مطابق یہ چیزیں سیٹل ہوتی ہیں جو ایگزیکٹلی ایسے ہو رہی ہیں۔ اب انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حکومت کیوں ایلڈرلی کو پہلے دے رہی ہے، اور حکومت کیوں ایلڈرلی کو پہلے دے رہی ہے اور ہیلتھ ورکرز کو دے رہی ہے۔ تو میں ریسپیکٹفلی کولیگز کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ WHO کی گائیڈ لائنز ہیں، یہ ورلڈ وائڈ ایک نارم ہے، کیونکہ ویکسین کی سپلائی کنسٹرینڈ ہے، ویکسین کی سپلائی بہت سے ویل ریسورسڈ ملکوں میں بھی کنسٹرینڈ ہے، اور یہ کنسٹرینز جو ہیں اتنی جلدی ایز نہیں ہوں گے۔ جیسے جیسے ویکسین اویلیبل ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے لوگوں کو دی جا رہی ہے، اس میں ایک پرائیورٹی لسٹ ہے، سب سے پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو پرائیورٹائز کیا گیا، پھر بلو 70، اب اس کو بلو 60 کر دیا، اور انکریمنٹلی سب کو یہ دی جائے گی۔ ویکسین ایکسیس کے لیے 1166 کیمپین ہے، ایک الگوریدم ہے، ایک ڈیجیٹلی انیبلڈ فارمولا ہے، کوئی بھی اس پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر جو ہے وہ سینڈ کر سکتا ہے، ان کو ایک کیو میں ڈالا جاتا ہے اور پھر ان کو ایک سینٹر میں بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ جی سو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہر چیز ایک قواعد و ضوابط کے مطابق ہو رہی ہے۔ کووڈ سے بچنے کے لیے ہمیں ایک ہول آف سوسائٹی رسپانس چاہیے، اور اس ہول آف سوسائٹی رسپانس میں ہم نے مل کر کام کرنا ہے، اور میری دوبارہ گزارش ہوگی کہ اس چیز کو پلیز سیاست سے بالا تر رکھا جائے۔ دس از اے میٹر آف نیشنل سیکیورٹی، دس از اے میٹر آف پاکستان's pride and name in the Committee of Nations, and I have to tell you Pakistan is doing very well. Thank you, Mr. Chairman. Thank you.